ملک بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ 24 گھنٹوں میں 2338 نئے مریض سامنے آ گئے۔ مہلک وائرس نے مزید 46 افراد کی جان لے لی۔ جہاں بک افراد کی مجموعی تعداد 13,476 تک پہنچ گئی۔ کرونا کے فعال کیسز 19,764 تک جا پہنچے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں پاکستان میں کرونا کی نئی لہر داخل ہوئی ہے، احتیاط نہ کی تو پورا ملک بری طرح لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر پنجاب میں بازار اور مارکیٹس مغرب تک بند کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے انسداد کرونا اجلاس۔ کیسز میں اضافے پر تشویش کا اظہار۔ لاہور سمیت مخصوص شہروں میں کھیلوں کی سرگرمیاں، جشن بہارا اور دیگر عوامی اجتماعات بھی 2 ہفتے کے لیے بند۔ دودھ دہی کی دکانیں، میڈیکل سٹورز اور تندوروں کو پابندی سے استثناء حاصل۔ نئے حکم نامے کا نفاذ کل اتوار سے ہوگا۔ حکومت چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب جیت گئی۔ صادق سنجرانی 48 ووٹ لے کر دوبارہ چیئرمین سینٹ بن گئے۔ اپوزیشن کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کو 42 ووٹ پڑے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی سیٹ پر حکومتی امیدوار مرزا محمد آفریدی 54 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ پی ٹی ایم کے عبدالغفور حیدری کو شکست، انہیں 44 ووٹ پڑے۔ بلاول بھٹو زرداری کا چیئرمین سینٹ کا الیکشن عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا پی ڈی ایم نے حکومت کو سینٹ اور قومی اسمبلی میں شکست دی ہے۔ چیئرمین سینٹ کا الیکشن چرایا گیا، امید ہے ہائی کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ دے گی۔ پی ڈی ایم امیدوار یوسف رضا گیلانی نے کہا پریزائڈنگ افسر غیر جانبدار نہیں تھے، الیکشن کو چوری کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ سینٹ الیکشن کے نتائج پر متفقہ رد عمل دیں گے۔ حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا فیصلہ اٹل ہے۔ آئندہ چند ماہ تک گیس کی قیمت میں اضافہ نہ کیا جائے، وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت۔ آٹا، چینی اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ اوگرا کی جانب سے گیس قیمتوں میں 6 سے 7% اضافے کی سفارش۔ وزیر اعظم نے کہا عام آدمی اور خصوصاً نچلے طبقے کو ہر ممکنہ ریلیف پہنچانے کی کوشش مزید تیز کی جائے۔ دورہ جنوبی افریقہ اور زمبابوے کے لیے 32 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ بابر اعظم سمیت 8 کرکٹرز تینوں فارمیٹ کی ٹیم میں شامل۔ T20 ٹیم کے 6 اور ٹیسٹ ٹیم سے 2 کھلاڑی ڈراپ کر دیے گئے۔ اسپاٹ فکسنگ کیس میں سزا بھگتنے والے اوپنر شرجیل خان کو بھی ٹیم میں جگہ مل گئی۔ قومی کرکٹ ٹیم جنوبی افریقہ میں 3 ون ڈے اور 4 T20، زمبابوے میں 2 ٹیسٹ اور 3 T20 میچ کھیلے گی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ express.pk۔ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز، رکھیے ہر خبر پڑھنے سے۔ جو ووٹ کی اہمیت کی بات کرتے تھے انہوں نے یہ گل کھلائے کہ 6 کیمراز لگا دیے تاکہ ایک ایک بندے کی شناخت کی جائے، اور لوگوں کو کہا گیا کہ جب تم ووٹ دے رہے ہوگے تو تمہاری تصویریں ہم دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ کرنے کے بعد ایک عجیب و غریب بات ہوئی ہے کہ وہاں پر یہ ہدایت نامہ جاری کیا گیا کہ ہر امیدوار نے کے بعد ایک عجیب و غریب بات ہوئی ہے کہ وہاں پر یہ ہدایت نامہ جاری کیا گیا کہ ہر امیدوار کا ایک خانہ ہے اور اس خانے کے اندر آپ نے مہر لگانی ہے۔ اور ہوتا ہے تمام الیکشنز میں، خواہ وہ قومی اسمبلی کے ہوں، صوبائی کے ہوں یا کونسلر کے ہوں، کہ آپ نے اس خانے میں مہر لگانی ہوتی ہے۔ آپ چاہیں تو نام کے اوپر مہر لگا دیں۔ 7 لوگوں نے، 7 ووٹرز نے جناب یوسف رضا گیلانی جو کہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے نام کے اوپر مہر لگائی، دوسرے خانے میں مہر نہیں لگائی۔ 2 ہی امیدوار تھے، ایک حکومتی اور ایک پی ڈی ایم کے، یوسف رضا گیلانی صاحب۔ تو مہر کہاں لگائی جاتی ہے؟ یوسف رضا گیلانی صاحب کے نام کے اوپر۔ اور پریزائڈنگ آفیسر کہہ رہا ہے کہ یہ ریجیکٹ کرتا ہوں۔ کتنی ووٹیں؟ 7 ووٹیں میں ریجیکٹ کرتا ہوں۔
7 वोटें जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब की रिजेक्ट करके उनको हराने की जो कोशिश की गई है, मुझे यकीन है कि जब हम अदालत में जाएंगे, अदालत के सामने वो जो बैलेट पेपर हैं वो आएंगे, अदालत उसका मुशाहिदा करेगी और बहुत सारी मिसालें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हैं और इंशाअल्लाह ताला यूसुफ रजा गिलानी कामयाब होंगे। असल हकीकत यह है, असल हकीकत यह है कि आज पीडीएम ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीत लिया है और हुकूमत तमाम हरबों के बावजूद, हर हरबा इस्तेमाल करने के बावजूद हुकूमती उम्मीदवार बुरी तरह नाकाम हुए हैं और मुझे यकीन है कि ये जो इलेक्शन उन्होंने चोरी किया है, जिस तरह ये इलेक्शन छीना गया है, उन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तौहीन की है और मैं समझता हूं कि जो चेयरमैन आज बिठाया गया है मसनूई तरीके के साथ, अकलियत होने के बावजूद बिठाया गया है, अक्सरियत की नफी करके बिठाया गया है, वोटें जनाब यूसुफ रजा गिलानी की ज्यादा हैं और सादिक संजरानी की कम हैं, तो सादिक संजरानी साहब किस अंदाज से वहां जो है वो कुर्सी पर विराजमान है। मैं समझता हूं कि अगर वो सियासतदान होते, अगर वो इस मुल्क को जमहूरियत देने वालों में उनका शुमार होता, अगर वो जमहूरियत से मोहब्बत करने वाले होते तो वो खुद इनकार कर देते कि मेरे पास वोट ज्यादा नहीं है, मेरे पास अक्सरियत नहीं है, लिहाजा मैं इस कुर्सी पे बैठने का अहल नहीं हूं। ये मजाक 22 करोड़ लोगों ने देखा और पूरी दुनिया में मैं समझता हूं कि जमहूरियत पसंदों का सर जो है वो शर्म से झुक गया है। आज ऐसा वाकया हुआ है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है और मैं समझता हूं कि इस तरह के हरबे जब इस्तेमाल होने शुरू होते हैं, कोई हुकूमत जब इस तरह के हरबे इस्तेमाल करती है तो उसके दिन गिने जा चुके होते हैं, फिर वो ज्यादा देर इक्तदार में नहीं ठहरते। रात वजीर आजम फरमा रहे थे कि अगर मैं हार गया तो मैं असेंबली तोड़ दूंगा। अरे भाई, ये किसको डरावा देते हैं? और असेंबली को बचाने के लिए ये काम करना था कि 7 वोटें जो हैं वो यूसुफ रजा गिलानी की मुस्तरद करके। इसलिए मैं समझता हूं कि जमहूरियत पर बहुत बड़ा डाका पड़ा है, जमहूरियत की बहुत बड़ी नफी हुई है, जमहूरियत के साथ बहुत बड़ा मजाक किया गया है और आज पाकिस्तान का हर जी शऊर शहरी जो है वो इसकी मजम्मत करता है और जितनी मजम्मत भी की जाए वो कम है। इस इलेक्शन को हम मुस्तरद करते हैं, पीडीएम इसको मुस्तरद करता है। और अब मैं हसन इकबाल साहब से गुजारिश करता हूँ, थोड़ा सेंटर आप इधर आ जाइए, राजा साहब इस साइड, वो कैमरे इस साइड, इस एंगल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 मार्च 2021 ये मार्च का वो महीना है जिसमें इस खित्ते के लोगों ने एक ख्वाब देखा था कि हम अपने लिए एक मुल्क हासिल करेंगे। वो वोट की ताकत से हासिल किया और कायदे आज़म ने कहा कि ये मुल्क वोट की ताकत से चलेगा। इस मार्च के महीने में जिस अंदाज में वोट पे डाका डाला गया है वो इंतहाई शर्मनाक है। ये 2021 है। 2021 में